ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ تو میں نے بھی آپ حضرات کے سامنے امانت کے تعلق سے ایک آیت پڑھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ امانت کو اس کے اہل کے پاس لوٹا دینا چاہیے۔ امانت کی بہت ساری قسمیں ہیں اور بہت ساری چیزوں میں امانت پائی جاتی ہے، جس میں سے سب سے بڑی امانت اور سب سے بڑا اہم کام وہ دین اسلام کی امانت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو دین اسلام کو مضبوطی سے پکڑنے کے لیے کہا، 5 وقت نماز پڑھنے کا حکم دیا، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا، روزہ رکھنے کا حکم دیا، اگر استطاعت رکھتے ہیں تو حج کرنے کا حکم دیا۔ یہ دنیا کی سب سے قیمتی اور سب سے بڑی امانت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی اولاد بھی آپ کی امانت ہے۔ آپ کے علاقے میں اگر کوئی دینی ادارہ قائم کیا گیا ہے تو وہ بھی امانتوں میں شامل ہے۔ اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں، تو ان چیزوں کی حفاظت ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کرو، انصاف سے فیصلہ کرو۔ اس آیت کے ضمن میں آج کے دور میں ان باپوں کو بھی کہنا چاہوں گا کہ جو اپنے ایک بیٹا کے نام سے زمین رجسٹری کر دیتے ہیں اور دوسرے بیٹا کو محروم کر دیتے ہیں، ایک بیٹی کے نام سے زمین لکھ دیتے ہیں، دوسری بیٹی کو محروم کر دیتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم اپنے برادری کے لوگوں کو، سردار اور منڈل کے لوگوں سے بھی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پنچیتی میں جا کے پیسے کھا کے، گھوس کھا کر پنچیتی کرتے ہیں، ان سے بھی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ان تحکموا بالعدل، ایک پرانا سسٹم ہمارے درمیان چلا آ رہا ہے منڈل اور سردار کا، اور یہ بہت ہی اچھا سسٹم ہے، یہ قائم رہنا چاہیے، اس پر عمل ہونا چاہیے۔ لیکن کہیں پر جب پنچیتی کا معاملہ آتا ہے تو اس جگہ میں ہم غلطی کرتے ہیں۔ ہمارے منڈل سردار، ہمارے مکھیا سرپنچ اور جو اس قسم کے کام سے جڑے رہتے ہیں وہ بہت بڑی بڑی غلطی کرتے ہیں، پیسے کھا کر غلط طریقے سے انصاف کرتے ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے ان تحکموا بالعدل، کہ آپ کہیں بھی کوئی فیصلہ کرو انصاف کے ساتھ کرو، عدل قائم کرو۔ دوسری جگہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کہ کسی قوم کی دشمنی، تمہارے بھائی کی دشمنی تم کو اس بات پر نہ ابھارے کہ تم ان دونوں کے درمیان انصاف نہ کرو، بلکہ انصاف کرو۔ پنچایتی میں جاتے ہیں، کسی بھی معاملے میں آپ کی ذاتی دشمنی ہے، آپ کا ذاتی معاملہ ہے، لیکن جب لوگوں کو لے کے آپ بیٹھو تو اس کے درمیان انصاف کیا کرو، عدل سے کام لو۔ کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم دیا، اور یہ تقوی اور پرہیزگاری سے سب سے قریب ہے۔ اور اگر کوئی اس طرح سے عدل سے کام نہیں لیتا ہے، انصاف نہیں کرتا ہے، تو اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس کاموں کو وہ دیکھتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو، جو بھی عمل تم کر رہے ہو اس کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دن آپ کے غلط کیے کا آپ کو انجام بھوگنا پڑے گا۔ میرے اسلامی بھائیوں، آج ہمارے درمیان ناانصافی کا معاملہ عروج پر ہے، غلط پنچیتی عروج پر ہے، لڑکا لڑکی کے معاملے میں غریب کو دبایا جاتا ہے، ناانصافی سے کام لیا جاتا ہے۔ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے۔
اور ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ اس امانت کے اندر خیانت کرنے کا بہت ہی خطرناک انجام ہے، اور اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں شمار کیا ہے۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ اکرام کو لے کر بیٹھے ہوئے تھے اور ان کو دینی باتیں سکھا رہے تھے۔ اسی بیچ میں ایک صحابی رسول آئے اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ متی تقوم الساعہ، کہ یا اللہ کے رسول قیامت کب قائم ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی رسول کا سوال سنا، لیکن آپ اپنی باتوں کو جاری رکھا۔ بعض صحابہ اکرام یہ سوچ رہے تھے کہ اللہ کے رسول نے اس صحابی کے سوال کو نہیں سنا، بعض یہ سوچ رہے تھے کہ نہیں، اللہ کے رسول نے اس صحابی رسول کی بات سنی، اس کا سوال سنا، لیکن شاید اللہ کے رسول کو یہ خراب لگا، اس لیے کچھ نہیں جواب دیا۔ اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری باتوں کو مکمل کی اور پھر پوچھا این اراہ السائل، وہ سوال کرنے والا کہاں ہے جس نے قیامت کے بارے میں سوال کیا تھا؟ فوراً اس صحابی رسول نے ہاتھ اٹھایا اور فرمایا ہاں انا یا رسول اللہ، میں ہوں اللہ کے رسول، میں نے ہی قیامت کے بارے میں سوال کیا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا ضیعت الامانہ فانتظر الساعہ، جب امانت کی ضیاع کیا جائے، جب امانت کی خیانت کیا جائے تو تم قیامت کا انتظار کرنا۔ تو پھر اس صحابی رسول نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول کہ امانت کی خیانت کیسے ہوتی ہے؟ تو امانت کی خیانت بہت طرح کی ہے، لیکن ایک چیز کی طرف اللہ کے رسول نے اشارہ فرمایا، یہ فرمایا کہ اذا اسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، کہ جب غیر اہل کو کوئی ذمہ داری دے دیا جائے، وہ اس کا اہل نہیں ہے لیکن اس کو منڈن بنا دیا جائے، وہ اس کا اہل نہیں ہے لیکن اسے سردار بنا دیا جائے، وہ اس کا اہل نہیں ہے اس کو ایم پی اور ایم ایل اے بنا دیا جائے، وہ اس کا اہل نہیں ہے اس کو چیئرمین بنا دیا جائے، وہ اس کا اہل نہیں ہے اس کو مکھیا بنا دیا جائے، کوئی بڑی ذمہ داری غیر اہل کو دے دی جائے، تو یہ بھی امانت کے اندر خیانت ہے۔ اس لیے ہم لوگ جب بھی کسی کام میں کسی کا انتخاب کریں گے تو اہل جو ہے اس کو چنیں گے، تب جا کے کوئی کام ہو پائے گا۔ اور خیانت کے بارے میں جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ خیانت یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، یعنی اس طرح سے اگر لوگ اپنے اعمال میں بدعمالی پیدا کریں گے، امانت میں خیانت کریں گے، تو قیامت بہت ہی قریب ہے کہ قیامت قائم ہو جائے۔ اس لیے میرے اسلامی بھائیوں، ہم لوگوں کو اپنے بال بچوں کے درمیان، اپنے پڑوسی کے درمیان، اپنے ٹولہ سماج کے درمیان کہیں بھی انصاف سے کام لینا چاہیے، نا انصافی بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ یہی سے میں اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے کی توفیق دے۔